اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ میں معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہجری 95 سے ہجری 99 کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں۔ اسلامی ادب میں راجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات ملتے ہیں، جن میں سے کچھ خود ساختہ بھی ہیں اور کچھ حقیقت پر مبنی۔ راجہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کوئی تحریری کام نہیں چھوڑا، چنانچہ ان سے متعلق زیادہ تر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیان کی گئی معلومات و حوالہ جات کی مستند کو مانا جاتا ہے، جو ان کے بعد کے زمانہ کے ولی اور صوفی شاعر تھے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جس شب رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئیں، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا سا تیل لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ ہدیہ دے دو، یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غرباء میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصہ بعد رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد انتقال کر گئے۔ اس اثناء میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے میں جا رہی تھیں کہ قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام میں مشغول رہتی اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور دن میں زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کے گریہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گریہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رابعہ بصری اللہ کے حضور سربسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے،
تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری برگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جا کر عبادت کرتی ہیں۔ رابع بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہو گئیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت نفی ذات اور اس کی الہی ان کے ساتھ تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اونٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے معتقدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء و محدثین اور فقہاء سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی برگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں اور علماء میں سر فہرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے وقت نہ تھا اور نہ طلب۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کثرت رنج و الم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دلفریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیے جا رہی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اپنے معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے مزید درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔